السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ پروردگار آپ سب کو ہمیشہ خیر و عافیت سے رکھے، شاد و آباد رکھے۔ دوستو، جیسے کہ آپ ٹائٹل دیکھ کے سمجھ گئے ہوں گے، آج میں رجب کے مہینے کا آپ کو امیر بنانے والا، آپ کے گھر میں دولت کی فراوانی والا ایک ایسا عمل لے کر کے حاضر ہوا ہوں، جسے کہ آپ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے آپ کے گھر سے غربت کا خاتمہ ہو جائے گا، آپ کے گھر سے تنگ دستی دور ہو جائے گی، آپ کے گھر سے پریشانیاں، بلائیں، یہ ساری کی ساری ٹلتی نظر آئیں گی۔ آپ کو رجب المرجب کے مہینے میں یہ عمل ضرور لازمی کر لینا ہے، جو کہ آج میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ آپ نے تھوڑی سی دیر میری بات کو سننا ہے، کیونکہ آج جو میں آپ کو عمل لے کر کے حاضر ہوا ہوں، اگر آپ نے اس کو آج مس کر دیا، آپ نے اس مہینے اگر نہیں کیا، تو آپ پھر اس کو 11 مہینے پچھتائیں گے، اور 11 مہینے دیکھتے رہیں گے کہ کاش اس عمل کو کر لیا ہوتا۔ ایک دن کا وظیفہ تھا، اگر ایک دن پڑھ لیا ہوتا تو پتہ نہیں ہماری قسمت میں کیا ہوتا، مگر اگر آپ نے اس کو کر لیا تو یقین جانیں کہ آپ کے گھر میں برکت ہوگی، آپ کے گھر میں دولت کی فراوانی ہوگی، آپ کے گھر میں غربت کا خاتمہ ہو جائے گا، اور آپ بھی یعنی ایک امیروں والی فہرست میں آپ کا نام شمار ہونے لگے گا۔ آپ کی بستی کے اندر، آپ کے گاؤں کے اندر، آپ کے شہر کے اندر آپ کو بھی امیر لوگوں میں پہچانا جانے لگے گا۔ اس لیے اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں دولت کی فراوانی ہو، آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی بھی اور امیروں کی زندگی کی طرح گزرے، تو آج آپ کو یہ چھوٹا سا وظیفہ ضرور سننا ہے اور اس کو کرنا بھی ہے، کیونکہ اس بات کو آپ بخوبی جانتے ہیں، ہر مہینہ اپنے اندر کوئی نہ کوئی کمال، کوئی نہ کوئی صفات اور کوئی نہ کوئی ایسا فن چھپائے ہوئے ہے۔ آپ جس مہینے کی بھی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں، وہ اپنے آپ میں ایک بے مثال اور بہت بڑی فضیلت والا ملا کرتا ہے۔ رجب کا مہینہ بھی ایک بہت بڑی فضیلت والا ہے، جس میں کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمارے اور آپ کے یہاں پر یاد کیا جاتا ہے۔ آج میں آپ کو رجب المرجب ہی کے مہینے کا ایک ایسا نایاب تحفہ پیش کرنے والا ہوں۔ اگر آپ نے یقین جانے اس کو اپنی زندگی میں شامل کیا تو وہ دن دور نہیں ہے کہ آپ کے گھر بھی لوگ جو ہے یہ پوچھنے آئیں گے، آپ سے بھی لوگ یہ سوال کریں گے کہ آپ کماتے تو اتنا نہیں، آپ کی جاب تو اتنی مہنگی نہیں، آپ کا کوئی کاروبار تو اتنا اچھا نہیں، مگر آپ اتنی عزت والی زندگی، آپ اتنی اچھا اور اعلیٰ زندگی کیسے جیا کرتے ہیں؟ مطلب کہ لوگ آپ کو دیکھ کر آپ پر رشک کریں گے، آپ پر ناز کریں گے، اور یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ آخر کار آپ کے پاس ایسا کیا ہے جو کہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ بس آپ نے یہ 2 نام جو میں آپ کو بتانے والا ہوں، یہ رجب کا چاند دیکھ کر آپ نے جس طریقے سے میں پڑھا رہا ہوں، آپ نے اس طریقے سے ان کو پڑھ لینا، انشاءاللہ پھر آپ دیکھیں گے آپ کے گھر میں بے شمار برکت ہوگی۔ آئیے میں وظیفہ آپ کو بتاؤں، اس سے پہلے آپ سے بہت پیار کے ساتھ التجا ہے کہ اگر آپ اس نورانی وظائف پر پہلی مرتبہ تشریف لائے ہیں تو یہ آپ کا اپنا چینل ہے، آپ اس کو ضرور سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور دوستوں میں شیئر بھی کیا کریں، تاکہ ہو سکتا ہے آپ کی وجہ سے آپ کے کسی دوست تک یہ ویڈیو پہنچے اور وہ اس پر عمل کرے، وہ امیر ہو جائے، اس کے دل سے دعائیں نکلیں اور وہ نیکیوں میں تبدیل ہوں، وہ آپ کو بھی نیکیاں ملیں گی، مجھے بھی نیکیاں ملیں گی۔ نیکی کا کام سمجھ کر ویڈیو کو شیئر بھی کیا کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ دوستو، میں نے آپ کو بتانا ہے رجب کے مہینے کا بہت پاورفل اور اثردار وظیفہ۔ آپ نے یہ عمل کرنا کب ہے؟ سب سے بہتر تو یہ رہے گا کہ جب آپ رجب کا چاند دیکھیں، مغرب کے بعد جب رجب کا چاند ہوتا ہے تو اب اس سے رجب کا مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ جب سے چاند دیکھا تبھی سے جو ہے رجب کا مہینہ شروع ہو جایا کرتا ہے۔ آپ نے مغرب کی نماز کو پڑھا، آپ نے چاند کو دیکھا، چاند نظر آ گیا، آپ عشاء کی نماز کے پڑھنے کے بعد فوراً آپ اس عمل کو کر لیں۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ چاند نظر آ تو جاتا ہے، مگر زیادہ تر
پتہ نہیں چل پاتا ہے، کنفیوز سا رہ جاتا ہے کہ پتہ نہیں چاند ہوا کہ نہیں ہوا، ہوا کہ نہیں ہوا، تو آپ اس کو اگر چاند ہو جائے آپ کو پتہ بعد میں چلے تو آپ اس کو اگلے دن بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس دن آپ کو پتہ چلے کہ ہاں آج چاند ہو گیا، یعنی اب یہ رجب کا چاند چل رہا ہے، رجب کا مہینہ چل رہا ہے، تو آپ اس طریق کو، اس وظیفے کو کر لیں۔ اگر آپ نے چاند رات والے دن کیا تو یہ آپ کے لیے بہت بہتر اور بہت زیادہ عمدہ رہے گا۔ آپ نے کرنا کیسے ہے، آپ نے مغرب کی نماز کو پڑھنے کے بعد میں باوضو کی حالت میں آپ نے جو ہے نا چاند کو دیکھا ہے، چاند کو دیکھا اور آپ کو چاند نظر آ گیا، یا آپ کو نہیں کہیں سے پختہ آپ کو شہادت مل گئی کہ ہاں کل چاند کی پہلی تاریخ ہے اور آج چاند نظر آ گیا، یہ چاند رات ہے۔ آپ نے اگر چاند کو دیکھ لیا تو آپ اب اپنے مکان پر جائیں، اور اپنے مکان پر پہنچنے کے بعد میں آپ نے نماز عشاء کو پڑھ لیا، نماز عشاء کو پڑھ کر آپ اپنے مکان پر جائیں، باوضو کی حالت میں ہوں گے۔ آپ نے صرف یہ عمل ایک بار کرنا ہے، بار بار نہیں کرنا ہے، تو اس لیے آپ باوضو کی حالت میں رہیں۔ نماز عشاء سے فارغ ہونے کے بعد ہی آپ اس عمل کو کر لیں۔ نماز عشاء آپ باوضو پڑھیں گے، اور نماز عشاء کو پڑھنے کے بعد میں اپنے مکان پر پہنچیں، اور مصلی یعنی جس کو جا نماز بھی کہا جاتا ہے، اس کو آپ پاک صاف اپنے مکان کے کسی کونے میں حصے میں اس کو بچھا لے، اور بچھانے کے بعد میں آپ نے یہ چھوٹا سا عمل 2 نام کا وظیفہ کرنا ہے۔ کیسے کرنا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ بہت غور کے ساتھ میری بات کو سننا۔ آپ نے اول میں سب سے پہلے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کون سا پڑھیں گے آپ، یہ آپ کی مرضی ہوگی، مگر میں اگر اپنی طرف سے بتاؤں تو سب سے زیادہ بیسٹ اور سب سے زیادہ عمدہ رہے گا کہ آپ درود ابراہیمی پڑھیں۔ درود ابراہیمی اس درود کو کہا جاتا ہے جو نماز میں پڑھی جاتی ہے، جس کو ہم ایک مرتبہ آپ کو پڑھ کر بھی سنائی دیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یعنی یہ اب ایک مرتبہ ہو گئی، اس کو اس طریقے سے آپ نے 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اگر یہ درود پاک آپ کے یاد نہیں تو آپ کوئی اور سی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، اور اگر کوئی سی بھی درود پاک یاد نہیں تو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ سب سے چھوٹا درود پاک ہے، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آپ اس درود پاک کو 3 مرتبہ پڑھ لیں، اور 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 2 صفاتی نام آپ کو 11 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ ایک نام ہے یا رزاقو، اور ایک نام ہے یا غفارو۔ یہ 2 نام ہیں، یا رزاقو یا غفارو، یا رزاقو یا غفارو، ان کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے؟ ایسے یا رزاقو یا غفارو 1 مرتبہ، یا رزاقو یا غفارو 2 مرتبہ، یا رزاقو یا غفارو 3 مرتبہ، یا رزاقو یا غفارو 4 مرتبہ، یا رزاقو یا غفارو 5 مرتبہ، یا رزاقو یا غفارو 6 مرتبہ، یا رزاقو یا غفارو 7 مرتبہ، یا رزاقو یا غفارو 8 مرتبہ، یا رزاقو یا غفارو 9 مرتبہ، یا رزاقو یا غفارو 10 مرتبہ، یا رزاقو یا غفارو 11 مرتبہ۔ اس طریقے سے آپ نے ان کو دونوں ناموں کو 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد میں پھر 3 مرتبہ وہی درود پاک پڑھیں جو آپ نے شروع میں پڑھی تھی۔ اگر درود ابراہیمی تو درود ابراہیمی پڑھیں، یا اس کے علاوہ جو بھی درود پاک پڑھی ہو آپ نے وہی آخر میں بھی 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اور درود پاک پڑھنے کے بعد میں آپ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر رب کی بارگاہ میں رو رو کر کے دعائیں کرنا ہے، گڑ گڑا کر کے دعائیں کرنا ہے۔ میرے مولا تو رزاق بھی ہے، میرے مولا تو غفور الرحیم بھی ہے، میرے مولا تو ہم پر رحم کر، اور ہمیں اپنے دولت کے خزانوں میں سے کچھ دولت عطا فرما، جس سے کہ ہم تیری مخلوق کی مدد کر سکیں، جس سے کہ ہم تیرے پیارے محبوب کی امت کی غریب امتیوں کی مدد کر سکیں۔ ہم کو وہ دولت دے جس دولت سے ہم اپنی آخرت کو خرید سکیں، ہم نیک کام کر سکیں۔ آپ دولت کو بھی مانگیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ دولت مانگیں جو دولت ہمیں ہدایت کے راستے پہ لے کر کے چلے، نہ کہ ایسی دولت جو کہ دولت ملنے کے بعد ہم گمراہی کے دلدل میں پھنس جائیں۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوب رو رو کر اللہ سے آپ دعائیں کرنا۔ انشاءاللہ تعالی رجب کے مہینے میں آپ نے یہ عمل کر لیا، اسی مہینے میں آپ امیر ہو جائیں گے، مالدار ہو جائیں گے،
آپ اس کو ضرور آزمانا، اور آپ نے صرف یہ ایک دن کرنا ہے، چاہے پہلی تاریخ میں، دوسری میں، تیسری میں، آپ نے جس دن پتہ چلے کہ ہاں یہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے، اور آپ جو ہے نا اسی دن آپ اس عمل کو کر لیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کی تمام بلائیں، آپ کے گھر میں تمام پریشانیوں کا آج خاتمہ ہو جائے گا۔ ایک بار اس کو ضرور آزمائیں۔ دوستو ساتھیو، ہم آپ کے اپنے لیے اسی طریقے کی ویڈیو روزانہ لایا کرتے ہیں، آپ ضرور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ چلتے ہیں، پھر ملیں گے ہم آپ کو کسی اور نئے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔